بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انصار منافقین اور یہودیوں کو نام بھیجے گئے خطوں سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں کر سکے تو قریش نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معاشی حربہ استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ قبیلے قریش کے سبھی لوگ سوداگر تھے اور اقتصادی محاذ یعنی روپے پیسے آرتھک محاذ کے لیے سوداگروں کا اثر انگیز ہتھیار اقتصادی بائیکاٹ یا معاشی ناکہ بندی ہی ہوتا ہے۔ لہذا قبیلہ قریش نے جزیرہ عرب کے اتر میں واقع تجارتی راستوں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور مدینے کو کچھ اس طرح اقتصادی محاصرے میں جکڑ دیا کہ ہر طرح کی ضروری چیزیں مدینے پہنچنا بند ہو گئیں۔ اگر یہ واقعہ مکہ کے بارے میں رونما ہوا ہوتا تو وہاں کے سارے باشندے بھوک کی شدت سے ہلاک ہو جاتے، کیونکہ مکہ میں نہ تو زراعت کھیتی ہوتی تھی اور نہ ہی باغات پائے جاتے تھے، لیکن مدینے کے آس پاس کھیت اور باغات موجود تھے جہاں سے کھانے پینے کی چیزیں مدینے پہنچتی رہتی تھیں۔ اس کے باوجود مدینے کے شہری کھانے پینے کی چیزوں کی قلت کے شکار ہو گئے اور مدینے میں ضروری چیزوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد مدینہ کے قریب اپنے گھر میں جو در حقیقت مختصر سی کوٹری تھی رہائش پذیر تھے اور انہیں مدینے کی معاشی ناکہ بندی پر بہت افسوس تھا۔ اس کے علاوہ انہیں یہ بھی احساس تھا کہ قریش نے صرف ان کی دشمنی میں ایک شہر کے سارے باشندوں کو بھوکے رکھنے کی سزا دے رکھی ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں انتہائی سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کا گھر کھجور کے درخت کی لکڑی اور اس کے پتوں سے بنا ہوا تھا، اور اس لیے کہ کوئی راہگیر گھر کے اندر نہ جھانکے اور اہل مدینہ کی بے پردگی نہ ہو، یعنی اہل خانہ کی ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان جو مدینہ شریف میں تھا اس میں گھر کے اندر کوئی نہ جھانکے، اس کے لیے ان کی بے پردگی نہ ہو تو کھجوروں کے تنے کی کھال چڑھا دی گئی تھی۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سادہ سے گھر میں بھیڑ کی کھال بچھا کر کے زمین پر سوتے تھے، اور ان کی خوراک کبھی خرما یعنی کھجور اور گیہوں کی روٹی ہوتی تھی، لیکن انہوں نے کبھی بھی خرما اور روٹی ایک ساتھ نہیں کھائے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب مدینہ اقتصادی ناکہ بندی سے دوچار تھا اور کھانے پینے کی چیزیں بھاری قیمت پر بک رہی تھیں تو ان دنوں ہمارے گھر میں کھانا پکانے کی غرض سے آگ نہیں جلتی تھی، اور وہ ایسا زمانہ تھا کہ ہم نے کبھی بھی آگے پیچھے لگاتار 2 دن روٹی نہیں کھائی تھی۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ شادی شدہ تھے لیکن گھریلو کام انجام دینے میں آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے جھاڑو دیتے اور جس دن ان کے یہاں کھانا پکایا جاتا تو وہ اپنے ہاتھوں سے آگ بھی جلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پکنے والی غذا ایک طرح کی حلیم ہوتی تھی، اور چونکہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج گوشت کھانے کی شوقین تھیں تو کبھی کبھار ان کے یہاں گوشت بھی پکا لیا جاتا تھا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود دھوتے اور دن میں کئی مرتبہ مسواک کے ذریعے دانتوں کی صفائی بھی کرتے تھے۔ انہی کا یہ قول ہے کہ صفائی اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تحمل کا یگانہ علامت کہ جس کا ذکر سارے مورخین نے کیا ہے وہ یہ تھی کہ ان کے پاس ایک رومال تھا جس سے وہ کھجوریں وغیرہ کھانے کے بعد ہاتھ پوچھتے تھے۔ اس کے علاوہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے دکھاوا کہا جائے۔